بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن اللہ تعالی ہم لوگوں کے دروس کا یہ سلسلہ ایک نئی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوگا. ایک مشہور کتاب ہے احکام کی، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے، بہت مختصر کتاب اور بہت خوبیوں والی کتاب ہے. بلوغ المرام ہماری مرکزی مسجد کی لائبریری میں موجود ہے کتاب. یہ کتاب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے بہت مقبولیت دی ہے، اور سارے کے سارے علماء اس کتاب کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تبھی وہ علم کے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کتاب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے احکام کی احادیث کو جمع کیا ہے. احکام کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اسے کہا جاتا ہے احکام. اس کی حدیثیں کیسی ہوتی ہیں؟ اس کی مثال دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، پورا واقعہ ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے. اتنا جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے حکم، کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے احکامات سے متعلق جو اہم حکم ہے اللہ کے نبی کا احادیث میں، ان سب کو ایک طرف جمع کیا ہے. آپ اس کتاب کی فہرست کو دیکھیں گے، اور عام طور پر جو احکامات پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی فہرست میں کیا ہوتا ہے؟ نماز کے مسائل، پاکی صفائی کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، خلا کے مسائل، جنایات، کوئی آدمی کسی پہ ظلم کر دے اس کے مسائل، حدود کے مسائل، کس گناہ پر کیا سزا ملتی ہے، آزاد کرنے کے مسائل، فیصلہ کرنے کے مسائل. یہ سارے کے سارے مسائل ہوتے ہیں عام طور پر احکام کی کتابوں میں. اسی طرح بلوغ المرام میں بھی ابن حجر نے احکام کی حدیثیں جمع کی ہیں، اور آخر میں انہوں نے ایک کتاب ذکر کی، ایک اہم چیپٹر ذکر کیا ہے، وہ کتاب الجامع. کتاب الجامع میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، اخلاق سے ہے، تہذیب نفس سے ہے. پوری کی پوری کتاب حلال و حرام پہ ہے. شروع سے آپ دیکھیں گے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر مسائل پر کتاب ہے. آخر میں انہوں نے کتاب الجامع کہہ کر ایسے احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، آداب سے ہے، نفس کی تربیت سے ہے. کیوں؟ یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص طریقہ ہے اس کتاب میں، جسے پتہ چلتا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ، حلال و حرام کی پہچان کے ساتھ، آدمی کے پاس اخلاق ہونا، ادب ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں علم ایک تلوار کی طرح ہے. تلوار آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ کو دشمن سے بچنا ہے، نہ کہ اپنے آدمی کو قتل کرنا ہے. علم بھی ایسے ہی ہے، آپ کے پاس حلال و حرام کی پہچان ہے لیکن ادب اور اخلاق نہیں تو آدمی اس کے ذریعے سے نقصان کرتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں جس طرح پانی سرکش ہوتا ہے اس طرح علم میں بھی سرکشی ہوتی ہے. آدمی جب پڑھنے لگتا ہے، مسائل اسے معلوم ہونے لگتے ہیں، اس کے اندر ایک تکبر آتا ہے، ایک سرکشی آتی ہے. تو اس کے ساتھ اگر ادب ہو، اخلاق ہو تو سرکشی قابو میں آتی ہے اور آدمی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سماج کے لیے علم حاصل کرنے والا مصیبت بن جاتا ہے، پریشانی بن جاتا ہے. گھر والوں کے لیے اس کے بات کرنے کا طریقہ ماں باپ سے اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اس کے پاس علم ہے. چچا سے، ماما سے، خالہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہوگا. لوگوں سے، ساتھیوں سے بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس علم ہے، سامنے والے کے پاس علم نہیں ہے. ابن حجر نے اس کتاب میں حلال و حرام کے مسائل بیان کر کے آخر میں آداب اور اخلاق کی کتاب کو ذکر کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے مومن کے لیے. بلکہ سلف کہتے ہیں کہ علم سے پہلے ادب ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ادب ہونا چاہیے، علم کے بعد ادب ہونا چاہیے، ہر صورت میں ادب ہونا چاہیے، تبھی آدمی قابو میں ہوتا ہے، ورنہ اس کے علم سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو ابن حجر نے اس بلوغ المرام اس کتاب میں، بڑی شاندار کتاب ہے، آخر میں ان ابواب کو ذکر کیا ہے. انشاءاللہ انہی ابواب سے ہم شروع کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے باب الادب ذکر کیا ہے، ادب سے متعلق کہ ہمارے پاس کیا آداب ہونا چاہیے. امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں جہاں آپ احکامات دیکھتے ہیں، نماز کے مسائل وغیرہ، بخاری کے اندر بھی
کتاب الادب ہے، ادب کی کتاب. کیوں امام بخاری نے احکام و مسائل کے ساتھ ادب کو ذکر کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ادب ہو. ہر آدمی دوسرا آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے کیسے معاملہ کرنا چاہیے، بڑوں سے کیسے معاملہ کرے، چھوٹوں سے کیسے معاملہ کرے، بزرگوں سے کیسے معاملہ کرے، یہ سارے کے سارے آداب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حافظ ابن حجر کہتے، ان کا اصل نام ہے ابو الفضل احمد بن علی بن حجر، اور مشہور ہیں حافظ ابن حجر کے نام سے. 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. 9ویں صدی ہجری کے عالم میں، بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں آج کے زمانے میں، یعنی ان کے مرنے کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں، کوئی بھی آدمی حدیث، علم حدیث کو پڑھنا چاہتا ہے، ابن حجر کو چھوڑ کر نہیں پڑھ سکتا ہے. ایسی ان کی خدمات ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. اور صحیح بخاری کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی شرح اس دنیا میں جو پائی جاتی ہے وہ انہی کی ہے، ابن حجر کی، جسے کہا جاتا ہے فتح الباری. فتح الباری یہ سب سے بڑی شرح کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھی شرح کسی نے نہیں کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو سمجھ کر امت تک اسے واضح کرنے والی یہی عالم ہیں جنہوں نے بلوغ المرام لکھی ہے. بلوغ المرام مختصر کتاب ہے، اس کے جو مؤلف ہے ان کی بڑی خدمات ہیں. راویوں پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، کون سا راوی صحیح ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، اس میں جو ان کی کتابیں ہیں، سبحان اللہ، آدمی اگر دیکھے، اسے پڑھے تو اسے یقین نہیں آئے گا کہ کسی انسان نے اسے تالیف کیا ہے. ایسے زمانے میں جب نہ کمپیوٹر ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، ایسے وقت میں اس باریکی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی، توفیق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے آسانی کی اور دنیا بھر میں اس کا فائدہ ہوا. اور بلوغ المرام سے سبحان اللہ دنیا کے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، علماء ہو، طلبۃ العلم ہو. کوئی بھی آدمی احکام کو، حلال و حرام کو جاننا چاہتا ہے، اسے ضرور یہ کتاب پڑھنا چاہیے، شرح کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کا جو آخری چیپٹر ہے کتاب الجامع، جس میں انہوں نے اخلاق اور آداب سے متعلق احادیث ذکر کی ہے، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو اگلے درس سے شروع ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے سننے، سمجھنے، عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.